اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ معاملات میں اچھا ہے وہی اصل دیندار ہے۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، ہمیشہ مسجد کا پابند رہتا ہے تو اسے دیندار ہی سمجھتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے کہ وہ دیندار ہو، لیکن اس کے معاملات کو بھی دیکھو کہ اگر وہ معاملات میں گڑبڑ ہے، یعنی لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، یا پھر دھوکہ دھڑی کے کاموں میں ملوث ہے، تو وہ شخص دیندار نہیں ہے۔ عبادات میں تو وہ پکا نظر آتا ہے، لیکن معاملات میں کچا ہے تو اسے دیندار نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ معاملات کے بارے میں بہت احکامات نافذ فرمائے، یہاں تک کہ حقوق بھی جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق آپ نے ایسے گناہ کیے جس کا تعلق اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، شراب پیا، نمازیں چھوڑ دیں، یا کوئی اور گناہ کیا، یہ وہ گناہ ہیں جس سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو معافی طلب کرنی ہے، اور اللہ کریم ہے، رؤوف و رحیم ہے، جب وہ چاہے معاف فرمائے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حق سے ہے، کسی کا پیسہ لے لیا اور اس کو دیتا نہیں، کسی کو اذیت دیا، مار پیٹ کیا، گالی گلوچ کیا، یہ سب بندوں کے حقوق ہیں، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں فرماتا۔ یہ سخت قسم کے احکام ہیں، اسی لیے ہمیں زیادہ طور پر اہتمام معاملات میں کرنا چاہیے۔ آج دنیا بھر میں ہماری ایک امیج بن کر کے آ رہی ہے کہ ہم معاملات میں کچے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لوگ لین دین بند کر چکے ہیں، تجارت کرنے میں ہچکچاتے ہیں، ایک دو جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پر میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی، لوگ کتراتے ہیں۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ تجارت کرنے پر لگے تو ہیں، ان کی داڑیاں بھی ہیں، ٹوپیاں ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں اور سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن چند لوگوں کے اس طرح کی حرکات سے اسلام اور مسلمانوں پر ایک عظیم دھبہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب معاملات میں تم کچے ہوگے تو آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے، مصیبتوں میں گرفتار ہوگے اور برکت اٹھا لی جائے گی۔ جھوٹ بول کر کے آدمی کتنا کما لے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں۔ معاملات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کردار اختیار فرمایا ہے وہ رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، اور اسی اسوہ پر، انہی کے نقش قدم پر چل کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا میں اپنے ایک عظیم اخلاق پیش کیے معاملات کے بارے میں، چاہے وہ پڑوسیوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ لین دین کے معاملات ہوں، چاہے وہ عدالت کے معاملات ہوں، بندوں کے حقوق کے سلسلے میں صحابہ بہت الرٹ تھے، بہت ہی زیادہ الرٹ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بارے میں سب سے زیادہ مشہور تھے مکہ میں، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو جو لقب سے مکہ کے کفار پکارتے تھے وہ صادق الوعد الامین، امانتوں کا سچا آدمی اور وعدے کا پکا آدمی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لقب سے وہ پکارتے تھے، سچ بولنے والا اور اپنے وعدے کا پکا آدمی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے، ایک قافلہ تھا، طارق المحاربی نام کے ایک راوی ہیں، انہوں نے پوری ایک لمبی حدیث روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لمبے سفر سے آئے تھے، ہمارا قافلہ تھا، ہمارے قافلے میں ایک لال رنگ کا اونٹ بھی تھا، سرخ اونٹ جس کو کہتے ہیں، اور اس زمانے میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، بہت مہنگا اونٹ ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، آپ رک گئے، ان لوگوں سے خیر خیریت پوچھی، کہاں سے قافلہ آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس اونٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پسند فرمایا، اور ان سے کہا کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ اس قافلے والوں نے کہا ہم بیچیں گے۔ قیمت کتنی ہے؟ ان لوگوں نے بتایا اتنی اتنی کھجوریں،
یعنی ہم باغیچے کی اتنی کھجوریں لیں گے. انہوں نے ایک قیمت بتائی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے. کہا کہ ٹھیک ہے اتنی کھجوروں پر میں راضی ہوں, اونٹ میرے ہاتھ دے دو. ان لوگوں کا جو قافلے کا امیر تھا اس نے اونٹ اٹھایا اور حضور کے ہاتھ دے دیا. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کھجوریں تھیں نہ کوئی سامان تھا, لیکن حضور اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں لیے اور مدینے کی طرف چل پڑے. قیمت تو ادا نہیں ہے. ان لوگوں میں سے کسی نے پوچھا بھی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کی رسی پکڑ کر مدینے کی طرف چل پڑے, جبکہ یہ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا. انہیں احساس بھی نہیں تھا, اندازہ بھی نہیں تھا قیمت لینے کا. جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے میں بات چیت شروع ہو گئی, کیا قیمت مل گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں, قیمت تو انہوں نے دیا نہیں ہے. طے تو ہوئی ہے اتنے کھجوروں کی قیمت ہے اس اونٹ کے بدلے, لیکن انہوں نے دیا تو نہیں. سب ایک دوسرے کو کوسنے لگ گئے کہ ایک انجان آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کیسے دے دیا. ہم انہیں جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, ان کے ہاتھ میں ایک سرخ اونٹ کیسے دے دیا. وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, اب انہیں ڈھونڈے گا کون. یہ باتیں بڑھتی گئی. امیر قافلہ کو لوگ کوستے رہے کہ تو نے ایک بڑا نقصان کیا ہے. قافلے میں ایک خاتون تھی, ایک عورت تھی. اس عورت نے ہنگامے کو ٹھنڈا کیا اور کہا قریب آ کر, لوگوں جھگڑو مت, اس لیے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا, وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا. ان کی باتوں کو میں نے سنا ہے, وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں. ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے انداز کو میں نے دیکھا ہے, وہ دنیا کا کوئی عظیم آدمی ہے. انتظار کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات ہو گئی. رات کو قافلہ جہاں پڑاؤ کیا تھا سب اپنے اپنے خیموں میں موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی یا دو صحابہ اپنے ہاتھوں میں کھانے کی بڑی بڑی طبق لے کر کے آئے اور اس قافلے والوں سے کہا فلاں بن فلاں کہاں ہے. لوگ باہر آئے, پوچھا کہ کون ہے. آئے ہوئے صحابہ نے کہا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ہم ان کی طرف سے آئے ہیں. دن میں ہمارے آقا نے آپ سے اونٹ خریدا تھا, اس کی قیمت کھجوریں پوری جتنی طے ہوئی تھی وہ ہم لے کر کے آئے ہیں مدینے سے. وہ کھجوریں پوری لا کر کے دیا اور کہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ میں ہمیں تمہارے پورے قافلے کے رات کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا. قافلے والوں نے کھانا بھی لیا اور کھجوریں جو قیمت میں تھی وہ بھی لیا. یہ عرب میں اس طرح کا پہلا واقعہ تھا, ورنہ جو نظروں سے اوجھل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایسے اخلاق بٹھائے کہ وہ مدینے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ محمد ہیں کہاں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہاں. پھر وہ دائرہ اسلام میں بھی آئے کئی لوگ. یہی وہ لین دین کے معاملات تھے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو پوری دنیا کے سامنے بتا کر ایسے اصول بتائے, سود سے پاک کیا جو قافلے کی ایک بڑی لعنت تھی, بلکہ معاشرے کی ایک بڑی لعنت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا, ختم فرما دیا. سود میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے, جس کو آپ بیاج کہیں, بڈی کہیں یا جو بھی نام دے دیں, لیکن بڑھا کر کے لینا, کسی کو قرض دینا اور اس سے بدلے میں بڑھا کر کے لینا. 100 روپیہ قرض دیا, 110 روپے لیا, 120 روپے لیا, بلکہ 101 روپے بھی لیا, تو یہ سود ہو گیا. جس کو قرض دیا اور بدلے میں بڑھا کر کے لیا, صرف پیسے میں نہیں, کسی بھی چیز میں وہ بڑھا کر کے لینا, یہ سود کہلاتا ہے. اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا گیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے. ایک بندہ قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ نظام آج دنیا کے یہودیوں نے قائم رکھا ہے, پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں. زبردستی تمہیں کریڈٹ کارڈ پکڑائیں گے, کیوں؟ سود بھرتے رہو. تم اپنے حلال کمائی کی قیمت, اپنے پسینے کی قیمت ان کو سود میں چکاتے رہو, بھرتے رہو. لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا. یہ دنیا اس عظیم لعنت میں تمہیں لے کر کے جا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا، اتنا بڑا اس کا گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں 73 درجے گناہ کے ہیں، سود کھانے والے کے گناہ 73 درجے کے ہیں، 73۔ اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا؟ بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں، بندوں کے حق تلف نہ ہوں۔ امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے۔ آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ آج قرض جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا۔ قرض حسن کون دینے والا ہے آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اللہ ماشاء اللہ کون ہوگا؟ قریب سے قریب ترین دوست بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے۔ قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ قرض لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے، یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ ان کو کیوں دیا جائے قرض؟ لوگ ڈرتے اسی لیے کہ 5 لاکھ دوں کہ 1 لاکھ دوں، یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور کچھ لوگوں کی لت پڑ جاتی عادت، اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور قرض میں ڈوبتے چلے گئے، وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرض لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا، ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے، اس کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رگڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے روز دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہاں لینے والے کی دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے، بے چینی شروع ہو جانی چاہیے، ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے۔ کسی کا قرض لیا ہے تو نیند اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا قرض ہے مجھے واپس دینا ہے۔ لیکن یہاں معاملات ایسے نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا۔ اب کون دیتا ہے قرض حسن؟ قرض حسن کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دیا اور بدلے میں آپ نے بھی 1 ہی لاکھ روپے لوٹایا، یہ قرض حسن اچھا قرض ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان قرض، لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے اور لینے والا بھی آج کل لوٹانا نہیں چاہتا، تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے، اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا، جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں قرض اٹھاؤ اور اپنے کام کرتے رہو۔ یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں، یہ معاملات خراب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو، ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے، سلام پھیرتے ہی نکل جاتے۔ ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو؟ اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہے، لگے ہوئے ہیں، اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں، اور صبح صبح پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں، میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کہیں میرے بچے جلدی اٹھ کر کے وہ کوئی کھجور کھا نہ لیں۔ میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں، روز میرا یہ کام ہے۔ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے وہ ناجائز کھجوریں نہ کھا لیں۔
پڑوسی کی کھجوریں جو ہمارے آنگن میں گری ہیں، یہ صحابہ کے اخلاق تھے. وہ یہودی تھا پڑوسی، اس کی کھجور کھانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا. کیا ہم